میں ہوں نوی ستی، اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ تک رکھتے ہیں جناب۔ تیزی سے جو صورتحال بدل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کو 35 دن ہو گئے ہیں، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو۔ ٹرمپ ایک بار جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ہدف پورے ہو گئے ہیں، ہم جنگ سے نکل رہے ہیں، دوسری لمحے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اب مزید سخت جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے۔ تو اس لیے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر اعتبار کرنے سے جناب قاصر ہے، اور ایون امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی ہے، جو کہ اب اسرائیل اور امریکہ کے لیے زیادہ خطرہ ثابت ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں 100 روپے پر لیٹر پیٹرول جناب بم جو ہے وہ گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ 100 روپے پیٹرول جو ہے وہ پر لیٹر بڑھایا جائے گا۔ 322 ہے، تو یہ آپ اندازہ کریں اگر 422 ہوگا تو یعنی 400 – 450 روپے پر لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہوگا۔ تو مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت موجود ہے، لیکن حکومت دعوے کیا کر رہی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ابھی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ میں رکھتا ہوں۔ ٹرمپ نے جو ابھی اعلان کیا ہے کہ جناب ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور آج سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ تھی کہ ایران کے خلاف جناب امریکہ نے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے اور وہ اب جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ جو ٹرمپ کو جواب مل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو فرانس کا سخت جواب ملا ہے امریکہ کو۔ فرانس نے کہا ہے کہ نیٹو ابنائے ہرمز جاریت کے لیے نہیں بنایا گیا، اور نیٹو جو ہے وہ اب زیادہ ٹرمپ کو برطانیہ سے بھی شکایت ہے، ٹرمپ کو جو ہے وہ پورے یورپی یونین سے شکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو آپ کی جنگ لڑی ہے لیکن آپ ہماری جنگ نہیں لڑ رہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کا اب اس جنگ میں پاکستان کو کچھ اور ہو نہ ہو، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مجموعی قرضہ جو ہے وہ 81,000 ارب سے یعنی تجاوز کر گیا ہے، اور پر جو پاکستانی ہے یعنی ہر پاکستانی 3,25,000 سے کا مقروض ہے اس وقت۔ تو اب اس میں بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو، اور 19 اپریل کو جناب انہوں نے 9 اپریل کو لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ تو آج کیونکہ 2 اپریل ہے، 9 اپریل کو باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ اعلان کر دیا کہ جناب پی ٹی آئی لیاقت باغ میں جلسہ کرے گی۔ اب اجازت ملے گی نہیں ملے گی یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے۔ اچھا جی، اگر ہم بات کریں ایران کے اوپر، تو ایران کے اوپر ایک طرف امریکہ پورے یعنی جب سے امریکہ نے کہا جی 5 دن ہے 10 دن ہے، یعنی جو جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن مسلسل جو ہے وہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ ایران نے بھی بھرپور جواب دیا، لیکن کل بھی رات گئے بڑا خطرناک حملہ کیا گیا ایران پر۔ ایران کے سپورٹس ہال پر حملہ ہوا اور 21 نوجوان وہاں پر یعنی شاعری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے تقریباً 30 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ اسی طرح جو باقی ہیں، ایران کا جو اسرائیل پر حملے ہیں وہ جاری ہیں۔ تل ابیب میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ جناب دھماکوں کی آواز سنی بھی گئی ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اسی طرح یو اے ای نے بھی ایک جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ 5 میزائل اور 35 ڈرون جو ہے وہ ایران کی گرائے ہیں، یعنی دعویٰ کیا ہے ایران نے، یو اے ای نے، کہ جناب ہمارے پر ابھی بھی اٹیک ہو رہے ہیں اور ہم نے جناب یہ اوورال اس کو کیا ہے۔ تو میں ابھی اس وقت بتاؤں ایرانی فوج کا جو لیٹسٹ اس وقت بیان ہے کہ اگر زمینی کارروائی ہوئی تو ایک بھی امریکی اور اسرائیلی فوجی زندہ واپس نہیں جائے گا، اور میکرون نے کہا ہے کہ جناب فوجی کارروائیوں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکتی اور مزید تباہی پیدا پھیلائیں گی۔ ایران کی فلپائن کے جھنڈے تلے جہازوں کو ابنائے ہوم سے گزرنے کی اجازت جناب دے دی گئی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے اوپر میں بتایا کہ 35 دن چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ہی بڑے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں صرف تہران میں ابھی تک 35,000 گھروں کو نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے، صرف تہران میں۔ اور اسی طرح جو ہے بغداد میں حملے کیے گئے ہیں کہ اس کا خطرہ ہے امریکی شہریوں کو وہاں سے انخلا کی، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی ایک بھاگتے ہوئے جناب کے جی وہاں حملہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو عام سامنے ہے۔ ایرانی شہریوں پر پابندی کی خبریں، امارات کا واضح موقف سامنے آ گیا، کیونکہ ذرا مشرق وسطیٰ میں تو معاملات چیزیں چل رہی ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ملکوں نے کلیئرلی یہ دعویٰ کیا ہے، اور امریکہ سے جناب وہ بھی کیا ہے، ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جناب ایران کی جو فوجی وہ ہیں اور اس کو کلیئر کیا جائے۔
اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں ہوگا۔ حملہ آوروں کے پاؤں کاٹ دیے گئے، ٹرمپ کی دھمکی اور پر ایرانی فوج کا دو ٹوک اعلان اس پہ ہوا ہے۔ اور اب جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا امارات میں امریکی فوجیوں کی خفیہ میٹنگ پر حملہ، 37 فوجی ہلاک، یہ ایران کا دعویٰ ہے۔ اب ظاہر ہے ابھی تک کتنی ہوئی ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ 35 ہیں، کہیں سے 37 ہیں، کہیں سے 50 ہیں، لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ٹرمپ کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان ہوتا ہے تو خام تیل کی قیمتوں کو بڑھ جاتی ہیں، پھر جو ہے کم ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی جو 2-3 بڑی خطرناک قسم کی خبریں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جناب کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ اپنے اپنے اقدامات کر لیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جناب حکومت کو کہا ہے کہ جناب اتنی بڑی سبسڈی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، وہ ہم اس پہ نہیں ہے، تو حکومت آئی ایم ایف پہ ڈال کے یہ دیکھیں نا، آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آپ نے 11 ارب کا مریم نواز نے جہاز لینا ہے، آئی ایم ایف تو نہیں کہا کہ جناب آپ نے جو پارلیمنٹری جن کی 2.5 لاکھ سیلری تھی ان کی 6 لاکھ کر دی ہے، آئی ایم ایف نے نہیں کہا کہ یعنی جو اسپیکر کی 21 لاکھ تک سیلری بڑھ گئی ہے۔ تو آئی ایم ایف کو غریب عوام کے اوپر جناب آپ نے دیکھا کہ پر میٹر جو ہے پنجاب میں 600 روپے لگا دیے گئے ہیں، آپ بجلی یوز کریں نہ کریں، اور ایک محتاط ادارے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 6 کروڑ کے قریب میٹر ہے، آپ اسی سے اندازہ کریں اربوں روپے جو ہے وہ بھی اکٹھے کیے جانے۔ آج ایک ابھی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے کہا جی گوبر ٹیکس بھی پنجاب حکومت حاصل کرنے جا رہی ہے، اور ہر جو پنجاب بھر میں اگر کسی کے پاس بھینس اور جانور ہے 35 روپے پر بھینس جو ہے نا وہ دیے جائیں۔ تو کسی نے کہا کیا یہ خوب تھا جی، چلو 35 روپے ہم پی ٹی وی کے نام پہ ہی دے دیتے تھے، اب گوبر کے نام پہ 35 روپے جو ہے وہ دینے ہیں۔ تو اینی ہو، یعنی پر جانور اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو 30-35 روپے کہا جا رہا ہے۔ اب اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، لیکن حکومت نے صرف جو ہے وہ چلان سے ابھی تک جو کلیم کیا ہے 6 ارب روپیہ، یعنی چند دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ 2-3 ماہ کی ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، اور جو آپ کو سی ٹی پی ٹریفک پولیس کے لوگ نظر آتے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ بہت سے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیلی جو بیس پہ جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے چلان کرنے ہیں، اور 5,000 10,000 2,000 4,000 اب چلان ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا خودکشیاں کرتے ہوئے بیچارے اپنے بائک کو چلا رہے ہیں، اپنے رکشوں کو چلا رہے ہیں۔ حکومت اس طریقے سے یعنی کہ آپ کا عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ دوسری طرف ابھی تک عوام کو خوشخبری یہ سنائی جا رہی ہے کہ 81,000 ارب روپے آپ کا قرضہ ہو گیا ہے، اور غریب عوام جو ہے وہ 3,25,000 پر یعنی بندہ جو ہے وہ مقروض بھی ہو رہا ہے۔ تو مہنگائی بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اب اس میں کیا خوشخبری میں ڈھونڈ رہا تھا، اس میں سے خوشخبری یہی ہے کہ مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے، اور ہر شہری 3,25,000 کا مقروض ہے۔ پھر اس کے بعد میٹر پر جو ہے نا فکس چارجز لگا دیے گئے ہیں، بجلی پہ بڑھنے جا رہی ہے، پیٹرول پہ 100 روپے بڑھ رہا ہے، اور گوبر ٹیکس بھی لگ گیا۔ اب یہی اس میں سے خوشخبری نکلی ہے جو ابھی تک آپ کے لیے رکھی ہے، باقی اس میں جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک رکھیں گے۔ ابھی تک لیتے ہیں۔